السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم اپنے حقیقی نفس اور سچے احساس کے تصور پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو براہ کرم سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ آئیے اپنی بات کا آغاز اس گہرے خیال سے کرتے ہیں کہ ایک ایسی ملاقات ہے، ایک ایسا سامنا ہے جس سے فرار ممکن ہی نہیں۔ یہ زندگی کا وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جس کی طرف ہر نفس سفر کر رہا ہے، چاہے وہ اس سے باخبر ہو یا غافل۔ تو آئیے اس غور و فکر کے پہلے حصے میں داخل ہوتے ہیں اور اس حتمی ملاقات کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، اس ملاقات میں دنیا کے جتنے بھی دکھاوے ہیں، جتنی بھی حیثیتیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی تاخیر قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے جو معاشرتی کردار ہیں، ہمارے عہدے، ہماری یہ بنائی ہوئی پہچان، سب کچھ بے معنی ہو جائے گا۔ صرف اور صرف انسان کا جو اصل جوہر ہے، بس وہی باقی رہ جائے گا۔ اور یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے، حتمی فیصلہ ظاہری شکل و صورت پر نہیں بلکہ باطنی حقیقت پر ہوگا۔ اس دن سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور ہر وہ چیز عیاں ہو جائے گی جسے ہم نے چھپایا تھا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کسی شخص کو کیسے ماپتی ہے اور اللہ اسے کیسے جانتا ہے، اور ان دونوں میں ایک بہت بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیں، دنیا کی نظر ہمیشہ موازنے پر ہوتی ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے رہ گیا، کون زیادہ کامیاب نظر آتا ہے۔ لیکن ہمارے رب کے نزدیک پیمانہ صرف اور صرف سچائی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے تھے یہ اہم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اہم ہوگا کہ وہ ذات ہمارے بارے میں کیا جانتی تھی، ہماری نیتیں، ہمارا خلوص اور وہ قربانیاں جو ہم نے تنہائیوں میں دیں۔ ہمارا حقیقی نفس، ہماری اصل شخصیت کوئی ساکن چیز نہیں ہے۔ یہ روزمرہ کے فیصلوں اور اعمال کے ذریعے فعال طور پر تعمیر ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ ہمارا ہر دن، ہر لمحہ دراصل ایک مشق ہے۔ ہم غیر ارادی طور پر کسی خاص قسم کا انسان بننے کی تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر انتخاب اپنے آپ میں ایک مشق ہے۔ جب سچ بولنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو دراصل ایمانداری کی مشق ہو رہی ہوتی ہے، اور جب کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے تو فریب کی مشق کی جا رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم یا تو صبر کو اپناتے ہیں یا جلد بازی کو، اور جس چیز کی مشق ہم بار بار کرتے ہیں نا، وہی ہمارا اصل کردار بن جاتا ہے۔ کون سا کردار؟ وہ جو اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ ہم اکثر میراث کو کسی بڑے ڈراماٹک کام سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری اصل میراث ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسلسل فیصلوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ وہی فیصلے جو خاموشی سے ہماری شخصیت کو تشکیل دیتے رہتے ہیں۔ ایک بہت معزز اور کامیاب شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخر میں یہ بات کہی تھی۔ وہ شخص جانتا تھا کہ اس کی عوامی شبیہہ اور اس کے نجی نفس کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کون سی نمازیں جلد بازی میں پڑھیں اور کون سے وعدے پورے کرنے میں کوتاہی کی۔ یہ احساس اس کے لیے موت کے خوف سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ لیکن یہاں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہم اپنا رخ اصلاح کے رستے کی طرف موڑتے ہیں، جو اللہ کی رحمت اور توبہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسلام ہمیں کمال پرستی نہیں سکھاتا، بلکہ رحمت سکھاتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم سے کبھی غلطی نہ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو، ہم خلوص اور سچائی کے ساتھ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ روحانی فلاح کا راستہ تو توبہ کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ ایک بار پھر اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ الہی انصاف ظاہری کارکردگی اور دکھاوے کو نہیں بلکہ سچائی اور خلوص کو اہمیت دیتا ہے۔ ہماری ساری زندگی کی تصویر سازی، لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش، اس کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، ان تمام اعمال پر بھاری پڑ سکتا ہے جو برسوں تک صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کیے گئے ہوں۔ ایک سچی توبہ پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ اور آخر میں آئیے ہم خود سے یہ سوال پوچھیں کہ ہم کس قسم کا نفس تعمیر کر رہے ہیں اور ہماری حقیقی میراث کیا ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو آج رات اپنی تنہائی میں خود سے پوچھنا چاہیے۔ اور کس سے ملنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس شخص سے نہیں جسے دنیا دیکھتی ہے، نہیں، بلکہ اس شخص سے جسے اللہ دیکھتا ہے۔ اور یقین کریں، اسی سوال کا جواب ہمارے احتساب کی اصل بنیاد ہے۔ کامیابی کی اصل تعریف یہی ہے، دنیا کو متاثر کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا دل پا لینا جو اپنی حقیقت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پرسکون اور مطمئن ہو، جس کے اندر کوئی تضاد نہ ہو، کوئی چھپا ہوا بوجھ نہ ہو۔
تو آئیے ایک ایسا نفس، ایک ایسی شخصیت بنانے کی کوشش کریں جس کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں شرمندگی یا خوف محسوس نہ ہو۔ ایک ایسی زندگی گزاریں جو سچائی اور خلوص پر مبنی ہو، تاکہ جب وہ ناگزیر ملاقات ہو تو ہم سکون کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔